جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور سورہ یونس کی آیت نمبر 27 سے شروع کرنا ہے آج انشاءاللہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج آیت نمبر 27 سے شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو جنت والے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جنت کے اندر ہمیشہ رہنے والے کون ہوں گے۔ تو بتایا کہ بھی نہ ان پر کوئی ذلت ہوگی اور نہ ان کے چہروں پر کوئی سیاہی ہوگی، بلکہ نور ان کے قدموں کے سورہ کون سی ہے، بہرحال ان کے اعمال نور بن کے ان کے آگے آگے چلیں گے، چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے۔ اب اس کا الٹ کیا ہے؟ اور یہاں ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے جو اس آیت کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ہے جو کفار ہیں، فاسق ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اور میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر میں پوچھوں کہ اس کا زمانہ نزول کون سا ہے تو کچھ ساتھی بتا پائیں گے؟ جی نہیں سر آپ اچھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ مکی صورت ہے، اور پچھلی تو صورت تھی وہ تو پتہ ہے مدنی تھی، جی اور یہ مطلب یہ ہے کہ 11-12 ہجری مکہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے دعوت کا یا لوگوں کو بتانے کا، وہ بتایا تھا کہ بھی توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین چیزیں ہیں جو مکی دور کے اندر خصوصی طور پر آتی ہیں۔ مدنی نظام ہے وہ پھر مدینہ کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ مسلمان اور کافر کا فرق اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھی اگر ایمان لے آؤ گے تو یہ چیزیں آئیں گی آخرت کے وقت، اور نہیں ایمان لاؤ گے تو پھر یہ آیت ابھی آ رہی ہے۔ لیکن یہ آیت پڑھنے سے پہلے جو میں بتا رہا تھا کہ اندر اللہ تعالیٰ کے ایک کرم کی یا اس کے سخی ہونے کی بہت بڑی علامت ہے، وہ ایک اور آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے؟ 10 گنا۔ 10 گنا 10 گنا نیکی کا صلہ، نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ برائی کرے گا تو ایک ہی برائی، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ یہ کیا سورہ خیال ہے؟ انعام ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ جی بالکل پڑھ چکے ہیں، میں اسی لیے گزارش بھی کیا تھا۔ جو تو 10 اپنا نیکیاں، ایک نیکی کی اور ایک برائی کا جو اپنا سزا ملے گی، جزا ملے گی، وہ ایک ہی برائی کی ملے گی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے یا نہیں؟ بالکل۔ آپ اس چیز کے باوجود اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے تو پھر اس کی بدقسمتی ہے ایک۔
دوسرا یہ ہے کہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ بڑے منطقی انداز میں لوگوں سے سوال کرتا ہے اور اپنی وحدانیت اور اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتا ہے. تو آئیے میں اس کو پہلے پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں کہ اس کے معنی کیا ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے. والذین کسبوا السیئات، ان کے ساتھ کیا ہوگا جی؟ جزاء سیئۃ بمثلھا. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جزاء و سزا کا قانون بتا دیا برائی کا. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، یہ ہے جی ان کی نشانی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ. آگے دوسری چیز، کَأَنَّمَا اغشیت، غشاوت ان سے بنا ہے، اغشیت جملہ مجہول ہے، مؤنث ہے، وجوہ کی وجہ سے وجوہ. کَأَنَّمَا اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اوپر بھی تھا اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. آپ کے سامنے اوپر والی آیت ہے، ٹھیک ہے جی. آپ پڑھتے ہیں جی والذین کسبوا کا ترجمہ کریں. وہ لوگ جنہوں نے کمائی وہ لوگ جنہوں نے کمائی. کمائی. اب دیکھیں گے کہ اگر تو ایک ہے تو کمائی، اور اگر سیئات ہے تو زیادہ ہو گئی برائیاں تو کمائی بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں، وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں. جزاء سیئۃ بمثلھا، تو ایک برائی کی سزا اس برائی کی طرح ہی ہوگی. ایک جزاء ہم کہہ رہے ہیں سزا، پہلے بتایا کہ جزا کا بدلہ بھی اس کا کر سکتے ہیں، تو یہ بدلہ کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اسی برائی کا بدلہ. جی ٹھیک ہے. بدلہ ٹھیک. تو ایک برائی کا بدلہ بمثلھا، اس برائی کی مثل ہوگا، یعنی کہ جتنی برائی کمائی اتنا ہی اس کو اس کی سزا ملے گی، لیکن نشانی اللہ تعالیٰ لگائے گا. تو ترجمہ کریں جزاء سیئۃ بمثلھا، پھر آگے نشانی دیکھتے ہیں. ایک برائی کی سزا بدلہ اس برائی اس کی کی مثل ہوگا. اس کی مثل ہوگا یا مثل ہوگی، بدلہ ہوگا. تو اچھا جی. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، تَرْهَقُ ابھی پڑھ چکے ہیں. اور اس پر چھا اور جائے ان گی، پر چھا اور جائے ان گی پر ذلت. چھائی ہوئی ہوگی ذلہ، ذلت، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ذرا تھوڑا سا نیچے کریں، ساتھیوں کو پتہ چل جائے اوپر والی آیت کا، تھوڑا سا نیچے کریں. ہاں جی. آگے اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا تھا کہ ولا مومنین کے لیے کہ ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ. وہاں تو یہ بتائی، یہاں بتایا جو کافر لوگ ہیں، فاسقین ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ. عاصم کہتے ہیں بچانے والا، عاصم کہتے ہیں بچانے والا. بچانے والا. تو مَا لَهُم نہیں ہوگا ان کے لیے، نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اللہ بچنے سے سے. جی، من عاصم کوئی بچانے والوں میں سے. تو ہم کہیں گے من عاصم، کئی دفعہ من کا ترجمہ نہیں کرتے، ویسے تو میں سے ہے. تو ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. نہیں ہوگا.
یہاں اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی کا، اپنی طاقت یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر بھروسہ کیے ہوا ہے دنیا کے اندر کسی اور پر میرے علاوہ، تو سب تعلقات ختم ہو جائیں گے وہاں. تو ما لہم من اللہ من عاصم ویسے نہ پڑھیں، یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے کریں کہ یا اللہ تو ہمیں بچا لینا، تو ہی بچانے والا ہے. ہم تو اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تعالیٰ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر رہے. اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ترحقہم ذلت ہوگی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اب وہ اوپر آ گیا قاطرن، ولا یرحقو اوپر جو مومنین کے لیے، ولا یرحقو وجوہہم قاطرن ولا ذلہ. اب یہاں قاطرن، قاطرن کیا پڑھا تھا ہم نے؟ سیاہی. سیاہی. اب یہاں بھی یہاں وہ قاطرن چھائی ہوئی ہوگی. کأنما ابھی پہلے پڑھا ہے تھوڑی ایک آیت گویا کے گویا کہ اغشیت وجوہہم، جی اغشیت ڈھانپ لیا ہوگا. اچھا ان کے چہروں کو، جی وجوہہم ان کے چہروں کو. اب بڑا اچھے طریقے سے سننا ہے. قطعن، قطع کی جمع ہے، قطعتن تا مربوطہ وہ ہوتا ہے ایک ٹکڑا، اور اس کی جمع ہے قطعن. تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ٹکڑے. کس کے ٹکڑے؟ من اللیل، رات سے. اور رات کیسی ہوگی؟ مظلمہ، اندھیری رات. جی گویا کہ وہ اندھیری کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ان کے چہروں کو ڈھانپ لیا ہوگا. لیلم مظلمہ کا ترجمہ کریں گے اندھیری رات، قطع من کا کریں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں نے. یہ وہ سیاہی آ گئی قاطرن. کیسا لگے گا؟ اندھیری رات. اب دیکھیں کہ کوئی ستارے نہ ہو، کوئی چاند نہ ہو، اندھیری رات تو وہی ہوگی. اور اس وقت کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے چلنا کدھر ہے. آدمی پریشان ہوتا ہے. تو رات بہرحال نہیں ہے، اندھیری رات کے ٹکڑوں نے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہوں گے، یہی لوگ آگ والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب میں نے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ یہ لفظ تو آ رہا ہے کہ والذین کسبوا، کمایا. ترحقہم، جی ماضی ہے. کأنما اغشیت، ماضی ہے. ایسا ہی ہے. جی آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ ہوں گے. فیوچر میں کیوں؟ جی ایک ساتھی بتائیں گے. میں کہوں گا نہیں میں خود پوچھوں گا. چشتی صاحب آپ بتائیے. پہلے ماضی آیا کاسبو. نہیں وہ تو ہو گیا نا. میں نے کہا کہ ماضی کا ترجمہ ہم مستقبل میں کیوں کر رہے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تھا. جی شروع میں ماضی آ گیا تو آگے مضارع میں کریں گے. اور کیسر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب جی اس لیے کہ یہ چونکہ یہ لکھا جا چکا ہے اللہ کے ہاں، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ جو ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل جی، یہی اس کی ہے اپنا منطق ہمارے پاس. ورنہ اللہ نے تو ماضی میں، اللہ کے لیے یہ ماضی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ماضی مضارع مستقبل کے معنی دے، مضارع مستقبل کے، تو وہ تقدیر سے متعلقہ ہوتا ہے کہ یہ اٹل ہے، یہ لکھا جا چکا ہے، ایسا ہی ہونا ہے. کیوں جی؟ جی تو لہٰذا یہ اصول ہم نے یاد رکھ لینا ہے. آگے بھی ماضی کی چیزیں آئیں گی، لیکن اس کا ترجمہ چونکہ یہ سب مستقبل میں ہونا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے ایسا ہی ہونا ہے، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے حقیقت ہو چکی۔ اب ترجمہ کریں جی، والذین کسبوا السیئات، جلدی جلدی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی، وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئات بمثلھا، اب اس کا مستقبل میں بے شک ترجمہ کریں جی۔ ایک برائی کا بدلہ برائی کا مثل ہوگا۔ مثل ہو، ہاں جی، برائی ان کے لیے برائی کا بدلہ اس برائی کی مثل ہوگا۔ فَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت اور ان پر اور ذلت چھائی ان پر ہوگی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ہوگی، ٹھیک ہے۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نہیں ہوگا نہیں ان کے ہوگا لیے ان اللہ کے سے لیے بچانے اللہ والا۔ یہ اللہ اللہ سے سے کوئی بچانے والا والا، نہیں ہوگا۔ بچانے والا۔ جی ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم، جی گویا ان کے گویا کہ چہروں ان کے چہروں لیا گیا کو ہوگا، ڈھانپ لیا ڈھانپ ہوگا، لیا ہو ان کے چہروں کو قطعا من اللیل مظلما، اندھیری کے ٹکڑوں رات نے، کے ٹکڑوں نے، اندھیری رات کے ٹکڑوں نے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ لوگ والے ہوں گے۔ آگ والے ہیں، یہی لوگ آگ والے ہیں یا ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس اس میں میں ہمیشہ رہنے ہمیشہ والے ہیں۔ رہنے والے ہوں وہ گے۔ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی پروفیسر صاحب سے گائیڈنس لیتے ہیں جی، 27 نمبر جی۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیوں کو کمایا، جزاء سیئات بمثلھا، تو ایک برائی کا بدلہ اسی کی مانند ہے، وترہقہم ذلہ، اور چھا رہی ہوگی ذلت، ما لہم ان من پر اللہ، ترحقہم، ترہقہم، ٹھیک ہے، ما لہم ان کے لیے نہیں ہے، من اللہ اللہ کے سوا، من عاصم کوئی اور بچانے والا، یعنی اللہ کے سوا انہیں کوئی اور بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما گویا کہ اغشیت ڈھانپ لیا ہوگا وجوہہم ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل مظلمہ رات کی اندھیری رات کے ٹکڑوں نے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جی بالکل۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ساتھی اپنے اندر، جو میں بار بار کہا کرتا ہوں اپنے لیے، سب سے پہلے کہ جب بھی یہ چیزیں پڑھیں تو ہم اپنے اندر عہد کریں کہ یہ حقیقت ہونے والی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ آمین۔ 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 اچھا جناب، اب منظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، جی، اور کن کا؟ وہ لوگ جو شریک بناتے ہیں اور جن کو شریک بنایا سب۔ تو میں پہلے پڑھتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں، پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَيَوْمَ، نون سے شروع ہو رہا ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اگر وقف کریں گے تو وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، کیا کہیں گے؟ مَكَانَكُمْ انتم وشرکاؤکم، مکانکم اپنی جگہ پر رہو، انتم وشرکاؤکم، حساب ہونے والا ہے۔ وزیلنا بینہم، نیا لفظ آ رہا ہے، وزیلنا، جدائی ڈالنا، زیلا جدائی ڈال دینا، ان کے الگ الگ کر دینا۔ وزیلنا بینہم، وقال شرکاؤہم، فاعل ہے، ما کنتم ایانا تعبدون، یہ ہے جناب، یہ سارے ان لوگوں کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے، وہ نبی تھے، رسول تھے، اولیاء اللہ تھے، جی، نیک آدمی، لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو نیک آدمی سمجھ کے ان کے مجسمے بنا لیے، اور اس وقت انہوں نے بنائے ہوئے تھے،
جی آج عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب مجسمہ بنا لیا، یا اور جتنے بھی مجسمے لات اور منات اور عزا، تو وہ الگ ہوئے جو پتھر کے مجسمے تھے، یہ ان نیک بندوں کے مجسمے ہیں کہ جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی چیز ہیں، اور وہ نیک بندے بھی وہاں ہوں گے اور جنہوں نے ان کو شریک بنایا وہ بھی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ آگے دیکھیں کہ منظر کیسا ہے، اور یہ ہونا ہے۔ یہ ان لوگوں کو کہ میں بغیر معذرت کے کہوں گا کہ جو داتا صاحب کو یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو، یا اور کوئی ایسی چیز ہے اللہ کو چھوڑ کے ان کو شریک بناتے ہیں، یا اللہ کی کوئی رتی بھر صفت بھی جو کہ مطلق ہے وہ ان لوگوں میں تلاش کرتے ہیں، ان لوگوں میں تلاش کرتے ہیں کہ وہ کام جو اللہ نے کرنا ہے وہ ان شرکاء کے اوپر وہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں ایسے افراد یا نہیں ہیں جی؟ بہت جی اور ان تک علم پہنچانا، دین پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارا کام ہے اس وقت۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ترجمہ کریں جی، اس دن، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، اس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہوگا جو اس وقت موجود نہیں ہوگا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثم نقول، جی پھر ہم کہیں گے، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، جی ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، جو کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بت کو، تو خیر یہاں نہیں اس لیے کہ ما تعبدون وہ آگے باقاعدہ کہیں گے، وہ بول رہے ہیں، بت بولیں گے نہیں، تو لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وہ اپنا وہ شریک ہیں کہ جن کے اندر بولنے کی طاقت ہے، یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو ہی زبان دے دے اور کہے کہ بھی تم یہ بات کرو، تو ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، کہیں گے انہیں مکانکم، اپنی جگہ پر، مکانکم، اپنی جگہ پر، رہو، چلو اپنی جگہ پر رہو، انتم، تم اب شرکاؤکم، اور تمہارے شرکاء، اور تمہارے شریک، ٹھیک ہے، ہستیاں بھی، یا تمہارے شرکاء، شریک ہمارے پاس ہے، شرکاء کہتے ہیں تو تمہارے شرکاء بھی، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، نہیں ساتھی تو نہیں ہوں گے اس لیے کہ ان کے ساتھی وہ تو مطلب نیک لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر رہو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سورہ روم میں ہے فَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ پروفیسر صاحب ماشاءاللہ بران بھائی کرتے ہیں جی، آیت یہی ہے سورہ یاسین، جی ہاں کہ بھئی الگ ہو جاؤ اے مجرموں، جی یہ سورہ یاسین، یاسین، جی سوری۔ تو وَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، جی ترجمہ کریں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ اب یہ بھی ماضی ہے، وَزَيَّلْنَا، نا آخر میں آیا ہوا ہے، مستقبل کے اندر ترجمہ کر رہے ہیں اللہ نے، جی بالکل ان کے درمیان ہم جدائی ڈال دیں گے، مطلب جدائی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شریک کہیں گے، وَقَالَ شُرَكَاؤُ ہے نا، شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے شریک کہیں گے، یعنی کہ جن کو شریک ٹھہراتے رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو ممکن ہے قبر میں ہوں، یا ممکن ہے دنیا کے اندر زندہ ہوں،
اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کی ہو، ان کو کبھی بھی نہ کہا ہو کہ تم شریک ٹھہراؤ، بہرحال جو بہت زیادہ احتمال جاتا ہے وہ شاید زندہ کے بارے میں تو یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی آدمی شریک دوسرے کا رہنمائی نہ کر پائے، تو یہ جو ذہن میں آتا ہے وہ وہی لوگ ہیں کہ جو نیک لوگ تھے، دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے ان کو شریک بنا لیا، اور ان کے شریک کہیں گے، اب یہ ہے جی جو کہیں گے یہ سن لو، کہیں گے ما کنتم، نہیں تھے تم، ایانا، صرف ہماری، تعبدون، عبادت کرتے، مطلب یہ ہے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ ما کنتم ایانا تعبدون کا مطلب کیا ہے جی؟ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، تم ہماری عبادت کرتے، مطلب وہ تو زمین کے اندر ہیں، اللہ کے ہاں روح پہنچ گئی، جسم یہاں ہے، کس حالت میں ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ ان مشرک لوگ جو ہیں ان کو کہیں گے کہ بھی تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ کیوں جی؟ ختم ہو گیا نا تعلق؟ جی جی ڈاکٹر صاحب ترجمہ کیجیے جی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پر رہو، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شریک کہیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم صرف ہماری ہی عبادت نہیں کرتے تھے۔ مطلب ایانا کا مطلب ہے خاص طور پر، ہر بندہ یہ کہے گا، یہ مطلب ہی نہیں ہے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ بھی ہماری تو عبادت کرنی چاہیے تھی، آپ کو صرف جی اور کسی کی نہیں۔ مطلب کہ یہ ہے یہاں کہ ہر بندہ یہ کہے گا کہ تو میری عبادت تو نہیں کرتا تھا، ما کنتم ایانا تعبدون، کہ آگے چلیں جی۔ جی سر۔ اب وہی بندے کہیں گے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وہ جن کو نیک سمجھ کے یہ دنیا کے اندر عبادت کرتے رہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے میں سجدہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ بھئی کوئی ہماری آپ لوگوں نے عبادت نہیں کی، ہمیں کیا پتہ ہے، ہم تو زمین کے نیچے تھے جی۔ تو اس کے لیے وہ اللہ کو گواہ ٹھہرائیں گے، اس لیے کہ وہ بندے ہی نیک ہیں، تو لہذا وہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ گے۔ وَقَفَا بِاللَّهِ، اور اللہ کافی ہے، اور اللہ کافی ہے، شہیدن، گواہ کے طور پر، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، تو جملہ بنے گا کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے کہ وہ وہاں بھی توحید پرست ہوں گے، اللہ کو ہی ماننے والے ہوں گے، اللہ کو ہی اپنا گواہ بنائیں گے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ بے شک ہم تھے تمہاری عبادت سے یقیناً غافل، یقیناً غافل، کہ ہمیں نہیں پتا۔ ان کننا کا مطلب کیا ہے جی؟ بے شک ہم تھے، بے شک ہم تھے، عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے، تمہاری عبادت سے، لا، یقیناً، یقیناً، غافلین، غافل جی۔ ہمیں نہیں پتا کہ آپ لوگ کہیں سجدہ کرتے رہے ہیں، ہم سے دعائیں مانگتے رہے ہیں، ہم سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، اور اپنی گائے بھینس کا دودھ جو ہے وہ آپ دگنا کرتے رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہم یہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو لہذا اللہ
یہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ کو بھی پتا ہے کہ ہم زمین کے نیچے تھے یا کسی اور جگہ پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا تھا، تو ہمیں نہیں پتا آپ کی عبادت کا۔ تو وہ پھر بتائیے کہ جو لوگ اپنی آرزویں امنگیں ایسے لوگوں پر لگائے ہوئے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ تو اکیلے رہ گئے۔ بالکل بالکل جی۔ تو انشاءاللہ یہ بات پھیلانی ہے لوگوں تک جن کو نہیں پتا، اور عاجزی کے ساتھ پھیلانی ہے کہ یار میرے دل میں تمہاری محبت ہے، تم بھی انسان میں بھی انسان، میں چاہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید تم خود پڑھ لو، بجائے اس کے کہ آدمی سختی سے کہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا لوگوں کو، اور کہتے ہی رہے۔ وہ آخر کیا کیا؟ وہ گاؤں کے اندر ہمارے ہاں ہوتی تھی لکڑ والی کیا نام ہے، کنواں، وہ اوپر سے، ہاں جی، کھوئی، تو اس کے اوپر رسی، چرخی، تو وہ رسی اوپر چرخی کے اوپر ڈال دیتی تھی۔ کیوں جی؟ دیکھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دین کرنے کی اور اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اپنے قیصر بھائی۔ وکفا باللہ شہیدن، اور تو اللہ فکفا باللہ شہیدن، تو اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے، بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً غافل تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جناب، اب آ گیا رکوع کا آخر، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت۔ اب اسلفت کے دو معنی ہیں، آگے بھیجا بھی، اور سلف کا مطلب ہے کہ جو دنیا کے اندر کر چکے تھے۔ اسلفت سلف ہے نا، سلف، السلف کس کو کہتے ہیں جی؟ اسلاف، ہمارے اسلاف گزر چکے، جو گزر چکے، تو دنیا میں جو انہوں نے عمل کیے وہ ہے اسلفت۔ ترجمہ اس کا جو ہوا ہے جی، اپنے ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب جوناگڑھی صاحب نے کیا کیا، مولانا نے ترجمہ اس کا؟ جی یہ آگے بھیجنا کے معنی میں آیا ہے، آگے بھیجنا کے معنی میں جی، تو آپ آگے بھیجنا ہی ترجمہ کریں جی۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ اپنے پاس یفترون، افطرا، جو جھوٹ کرتے تھے اپنے پاس سے لوگوں کو کر کے، تو ترجمہ کرتے ہیں جی ہنالک، اسی جگہ، اسی جگہ، ہاں جی، ہنالک اسی جگہ، تبلو آزمایا جائے گا، جی جی ابتلا سے نکلا ہے، کل نفس، ہر نفس کو، ہر نفس کو، ٹھیک ہے، نفس کی وجہ سے تبلو جی، ما اسلفت، جو کچھ اس نے، ما اسلفت، جو کچھ اس نے جو آگے کچھ اس نے بھیجا، آگے بھیجا۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اسی جگہ پر ہر نفس کو آزمایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور آگے ہے وردوا الی اللہ، وردوا، اور وہ لوٹائے جائیں گے، اور وہ لوٹائے پھیرے جائیں گے، رد جی، لوٹائے جائیں گے الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ کون سا اللہ جی؟ مولاہم الحق، جو ان کا سچا آقا ہے، جو ان کا سچا مولا ہے، اس کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں تو کوئی آدمی جھوٹ نہیں بول پائے گا، اور جس کا سہارا تھا وہ بھی ختم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے،
اور گم ہو جائیں گے ان فاسقین سے، ان کفار سے، ان سے ما کانو یفترون، جو کچھ وہ گھڑتے رہے اپنے ذہن کے اندر۔ انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہوا تھا کہ بھئی یہ لوگ ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے، تو سب گم ہو جائیں گے، کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ جی میں مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں سر، میں چشتی صاحب سے کہوں گا کہ وہ ذرا کریں۔ ہنالکا، اسی جگہ، تبلو، آزمائے جائے گا، کلو نفس، ہر نفس کو، ما اسلفت، جو انہوں نے آگے بھیجا، وردو، جو اس نے ایک ہی ہے، ایک ہے، جو ایک اس نے آگے ہر بھیجا، ایک بندے کا اکیلا اکیلا ہوگا جو جی اس نے اپنا آگے، امتحان۔ پھر پڑھ ذرا۔ جو اس نے ہنالکا، اسی جگہ، تبلو، آزمایا جائے گا، کلو نفس، ہر نفس کو، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا، وردو، اور لوٹائے جائیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم، جو ان کا آقا ہے، مولا ہے، مولاہم الحق، سچا مولا ہے، آقا ہے، وَظَلَّ، اور گم ہو جائیں گے عنہم، ان سے، ما کانو یفترون، جو وہ گھڑتے رہے۔ ٹھیک ہے جی، کیتھر بھائی آپ بھی وقفا سے یفترون تک کریں، اس لیے اگلی آیت لمبی ہے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا، بے شک ہم تھے، ان عبادتکم، تمہاری عبادت سے، لغافلین، یقیناً غافل، ہنالکا، اسی جگہ، تبلو، آزمائے جائیں گے، کلو نفس، ہر نفس، اسی جگہ ہر نفس آزمایا جائے گا، ما اسلفت، جو کچھ اس نے آگے بھیجا، وردو، اور وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق کی، جو ان کا سچا مولا ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائے گا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ وہ گھڑتے رہے، اور گم ہو جائے گا ان سے، مَا آپ کی آواز كَانُوا، نہیں آئی۔ مَا آپ کی آواز كَانُوا، کٹ گئی تھی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائے گا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ وہ گھڑتے رہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، بالکل۔ آگے ہم صرف آیت پڑھیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ یہاں منطقی انداز میں کہ بھی آپ اپنا سوچو، اس کا جواب دو جی۔ من یہاں آئے گا کافی دفعہ۔ کل من نبی تحریر، یرزقکم من السماء والارض، ام من یملک السمع والابصار۔ دوسرا سوال، وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اگلا سوال، وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ۔ یہ سوال ہوں گے ان سے، اور سوال ہوں گے کیا دنیا کے اندر ہے، تو آپ ابھی ان سے پوچھیں، یہ سارے سوال پوچھیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جی، فَقُلْ افلا تتقون، یہ ہے دعوت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو میں یہی گزارش یہ کروں گا کہ سارے ساتھی اس سبق کو پیچھے سے دہرا کے یاد کر کے تو پھر آئیں، تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ساتھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی، آمین، آمین، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، فی امان اللہ۔ فی امان اللہ۔